بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. جناب آپ دیکھ رہے ہیں میزان کا دسترخوان. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور جو ہمارا آخری سیگمنٹ اس میں بھی آخری گفتگو وہیں جہاں چھوٹی تھی وہیں سے آغاز کیجیے گا اور فرمائیے گا. آج ظاہر ہے یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پہلی تاخیرات اور قبلہ نے بھی اس یاد دہانی اور نشاندہی فرمائی کہ حضرت علی سے بھی منسوب آج کی رات. تو قبلہ کیا کہیے گا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے یہ رات ہے. 19ویں شب میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا نماز فجر کے دوران، اور فجر کے لیے آپ اٹھانے کے لیے جا رہے تھے. اسی اسنا میں ابن ملجم بدبخت نے آپ پر حملہ کیا اور 21ویں شب میں آپ کی شہادت ہوئی. میں چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ کہوں گا جو آپ کی خصوصیات ہیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا دامن کبھی بت پرستی سے آلودہ نہیں ہوا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پایا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، اور جس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 برس ہے اس وقت آپ اسلام میں داخل بھی ہو گئے. خود فرماتے ہیں کہ سبقت الی الاسلام طرا ما بلغت اوان حلمی، کہ جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا میں نے اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر جو ہے اسلام قبول کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام سے محبتوں کا انداز، اور محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے تو بات بنتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں رہے، چاہے وہ 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہو، 3 میں غزوہ احد ہو، 5 میں غزوہ خندق ہو، 6 میں صلح حدیبیہ ہو، 7 میں خیبر ہو، فتح مکہ کا موقع ہو. ایک غزوے کے موقع پر غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مدینہ منورہ میں آپ کو حفاظت پر مامور فرمایا. باقی ہر غزوے میں آپ آقا علیہ السلام کے ہمراہ رہے. جنگ بدر میں ولید کو واصل جہنم کیا، جنگ خندق میں عمر بن عبد ود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسے جہنم واصل کیا. اور جنگ خیبر اللہ اکبر، کل علم میں اس کے ہاتھ دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. اور پھر ہر صحابہ کی تمنا تھی، لیکن صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا بلاؤ. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے فبصق رسول اللہ علیہ السلام، ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، فبرآ، وہ ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد جنگ خیبر میں آپ اتنی ہمت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا کہ مرحب اسے بھی واصل جہنم کیا. اور پھر جنگ خیبر میں قلعے کا جو دروازہ تھا اسے ڈھال بنایا، یہاں تک کہ جب یہ جنگ جیت لی گئی اس کے بعد اور مسلمانوں نے اسے اٹھانا چاہا تو 40 افراد مل کر نہیں اٹھا سکے. اب میں ایک بات کر رہا ہوں، علم کی بات ہو جائے تو ابن عباس مجتہد صحابی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علی سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا کوئی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مجتہدہ صحابیاں، وہ فرماتی ہیں کہ جو علم علی کو عطا کیا گیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ علم اور کسی کے پاس نہیں. ابن مسعود مجتہد صحابی فرماتے کہ علم فرائض علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اور فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات ہی ختم کر دی نا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہرکیف پوری زندگی آقا علیہ السلام سے محبت، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور جب آپ کی شہادت قریب ہوئی تو وصیت کیا فرماتے ہیں، یعنی جملہ آپ دیکھیں کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں اس دنیا سے کامیاب رخصت ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں داخل جنت فرمائے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جناب قبلہ رضا دادنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی سہیل امجدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے
مولا کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذکر انسان جتنا بھی کرتا چلا جائے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، مولا کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت تھی کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس طرح سے حضور کے ساتھ تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے وہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا، میں اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم سے کسب فیض، جس طرح سے فرمایا کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پہلی جو زیارت کی ہے، آنکھیں کھولی ہیں تو پیغمبر اکرم کا چہرہ دیکھا، اور اسی موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے خاص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے خاص کر دیا۔ اس کے بعد وہ ساری حدیثیں ہمارے لیے حل ہو جاتی ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا باب الحکمہ، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں تک کہ مولا کا جملہ ہے کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی نشست بچھا دی جائے تو میں یہودیوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، میں عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، واہل القرآن بقرآنہم، مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، حتی ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور صحیح فیصلہ کیا اور کوئی غلطی اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ میں مولانا کوثر نیازی صاحب کو اکثر ریکال کرتا ہوں جب بھی سبقت اسلام والی بات آتی ہے۔ علامہ اقبال کا تو وہ جملہ ہے ہی، شعر مصرع کہ مسلم اول شاہ مرداں علی، مگر مولانا کوثر نیازی صاحب اس سے بھی پیاری بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب علی کے باب میں لکھتا ہوں تو میں یہ نہیں لکھتا کہ علی پہلے مسلمان تھے، میں یہ لکھتا ہوں کہ علی پہلے سے مسلمان تھے، پہلے مسلمان تھے، پہلے سے مسلمان تھے، جو کرم اللہ وجہہ، جو ان کو کہا گیا کہ کبھی بت پرستی نہیں کی، تو وہ اسلام فطری وہ مولا کے اندر اس طرح سے موجود تھا۔ اور آخری بات کہ ظاہر ہے کہ وہ روایت یقیناً مفتی صاحب کی پیش نظر ہوگی، جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ حالت سجدہ میں جو نماز کا وقت تھا، سجدے کی حالت میں مولا کائنات پر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ مولا کائنات کا سر شگافتہ ہوا تھا، اور جب خون بہہ بہہ کر داڑھی تک آ رہا تھا تو اس موقع پر ایک جملہ تو وہی تھا کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کعبے میں ولادت، کوفے کی مسجد میں یہ ضربت، یعنی کعبے سے لے کر یہاں تک کا سفر رضایت پروردگار کے مطابق، تو کامیابی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ فرمایا تھا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ جو میری داڑھی کو تم خضاب دیکھ رہے ہو میرے سر کے خون سے، یہ وہی وعدہ ہے کہ جو مجھ سے کیا گیا تھا کہ ایسا ایک دن آئے گا کہ جب میرا سر شگافتہ ہوگا اور میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو رہی ہوگی۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے اور قبلہ رضا داؤدانی صاحب نے حضرت علی کی حیات طیبہ سے جو واقعات اور جو اہم ترین باتیں ذکر کی، یقیناً ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میں شان کو دیکھتا ہوں تو جہاں ایک طرف وہ عاشق رسول ہیں، وہیں پر دوسری طرف حضرت علی داماد رسول ہیں، وہیں پر حضرت علی خلیفہ رسول ہیں، وہیں پر حضرت علی صحابی رسول ہیں، وہیں پر حضرت علی اہل بیت اطہار سے، یعنی اس میں سے کوئی ایک نسبت کسی کو مل جائے تو یہ ساری نسبتیں ایک شخصیت میں، پھر فضائل الگ، خالی نسبتیں ہم گننے شروع کر دیں تو اس کا ہی کوئی احاطہ نہیں، یعنی ساری بڑی نسبتیں حضرت علی سے۔ ایک بڑی جو اہم نسبت تھی وہ بھی کمال ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن مع العلی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لم یتفرقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں ساتھ آئیں گے، یعنی قرآن اور علی اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وسیم بھائی حیرت کی بات ہے کہ جب قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں، آج دیکھیں کون سی شب ہے، 21ویں شب ہے، اس شب کی نسبت کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ شب قدر کی نسبت قرآن، یعنی وہ ساعت جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے اور وہ شخصیت جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے، آج کی شب میں دونوں یکجا نظر آتی ہیں، دونوں جمع نظر آتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعی قرآن سے ایک جو تعلق تھا، قرآن سے آپ کی جو محبت تھی، قرآن سے آپ کی جو وابستگی تھی، قرآن سے جس انداز سے آپ جڑے ہوئے تھے، قرآن اتنا پڑھتے، آپ باقاعدہ روزانہ 5 پارے تلاوت، یہ معمول تھا،
6 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن فہمی کا عالم یہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، کس موقع پر کس غرض سے نازل ہوئی، کس کی کیا تشریح ہے، کس کی کیا تعبیر ہے، مجھ سے آپ جو چاہو پوچھ لو۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تو۔ صرف حضرت علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی سلونی، کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ تو یہ واقعی قرآن سے آپ کا تعلق تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے جو پیغام جاتا ہے، حضرت علی سے جو محبت کرتے ہیں، حضرت علی کی جو محبت کا دم بھرتے ہیں، جو حضرت علی کے نام لیوا ہیں اور حضرت علی سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ کرتے ہیں، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے قریب ہو جائیں، قرآن کو اپنا امام بنا لیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی بات بھی آئی کہ اگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو قاتل ہے وہ وقت نماز سوتا رہے، تو پھر وہ یہ تو نہیں چاہیں گے ان کا چاہنے والا جو ہے وہ نماز۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے میزان کا دسترخوان، اور یوں ہماری یہ جو خصوصی نشریات تھی طاق رات کے حوالے سے اور شب شہادت حضرت علی کے عنوان سے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی۔ ظاہر بھی اذان فجر ہوگی، اس کے بعد باقاعدہ اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ پھر دن میں بھی ہم 2:15 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت نوازش جناب زہیب اشرفی صاحب۔ اور یوں ہمارے آج کی یہ خصوصی نشریات بعنوان ممکنہ شب قدر اور شب شہادت حضرت علی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ 2:15 بجے ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اس شب میں جو بھی تذکرہ ہوا مولا کائنات کے حوالے سے اور جو بھی دعائیں ہوئی ممکنہ شب قدر کے عنوان سے، اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جاتے جاتے آپ سب سے گزارش، ہمیں ابھی مجھے اطلاع ملی، ہماری بہت ہی خیر خواہ ہیں نور الہدا صاحبہ، ان کے والد محترم انتقال کر گئے، بہت افسوس ہوا مجھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، راہیل رنج صاحب کے بھی پیرنٹس کے حوالے سے دعا کی گزارش، اور بہت سارے اور پیغامات ہیں جن کا سب کا نام لینا بھی عملاً ابھی ممکن نہیں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ 2:15 بجے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔